میں سسکیوں میں رو رہی تھی، گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اب کیا ہوگا میرا؟ یہ میں کیسے لوگوں میں پھنس گئی ہوں اور کیسے نکلوں یہاں سے؟ آج مجھے نکلنا ہوگا۔ مجھے آج پھر وہی لوگ اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ روتی رہی۔ جیسے میرا شوہر کمپیوٹر والے روم میں گیا، میں فوراً بھاگی اوپر کی طرف، پر یہ کیا بیسمنٹ لاک تھی۔ اپنا موبائل اٹھایا تو اس کے سگنل جامز تھے۔ بے بس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی راستہ نہیں، اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا۔ ایک ہفتہ مزید گزر چکا تھا، ویسی زندگی گزر رہی تھی، پر دل میں ارادہ تھا کہ جس دن موقع ملے گا فوراً فرار ہو جاؤں گی۔ اپنے ہسبینڈ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میرے پورے خاندان والے بہت حیران تھے کہ مرزا کو بیٹی کے لیے کیسے اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ واقعہ میں ایک بہت امیر کبیر خاندان میں بیاہ کر پہنچ گئی۔ ساری فیملی بہت سلجھی ہوئی اور ماڈرن۔ میں تو ایک نارمل فیملی سے تھی۔ سسرال پہنچ کر مجھے ایسے پلکوں پر اٹھایا گیا جیسے مجھ سے زیادہ کسی کی اہمیت ہی نہ ہو۔ مجھے سسرال کے ہر بندے نے کم سے کم گفٹ گولڈ کا سیٹ دیا۔ میرے پاس 100 تولے سونا جمع ہو گیا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میرے روم میں لایا گیا مجھے، جو کہ گھر کی بیسمنٹ میں تھا، اور روم نہیں ایک محل تھا اور میں اس محل کی ملکہ۔ روم کا دروازہ کھلا۔ سامنے سے آنے والا شخص کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ زری تم بہت حسین ہو اور میں تمہیں چھو کر داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ تم ایسے میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ وجاہت آپ بھی تو کسی شہزادے سے کم نہیں ہیں۔ اچھا سچی؟ جی کیا بات ہے، اپنا دولہا پسند آ گیا؟ میں شرمانے لگی۔ جی مجھے ہیرے کا سیٹ منہ دکھائی کا تحفہ ملا۔ اچھا اب جلدی سے جاؤ چینج کر لو۔ میں گئی اپنے واش روم تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جتنا میرے بابا کا گھر تھا اتنا میرا واش روم تھا۔ جو بھی الماری کھولتی میرے لیے کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ میں نے چینج کیا اور اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ زری ڈارلنگ میں بہت کیئرنگ ہسبینڈ ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگا آپ کو چینج کروا دیا؟ میں مسکرا کر دیکھنے لگی، سر ہلا کر بولا نہیں زری، پتہ ہے آپ میری کیئر سے تنگ آ جاؤ گی۔ میں ہنسنے لگی، نہیں آتی تنگ، ہر عورت کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی باقی عورتوں کی طرح آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کو کھانا روز میرے حساب سے کھانا پڑے گا، منظور ہے؟ میں جھٹ سے بولی منظور ہے۔ اوکے، کل آپ کو آزادی ہے، آپ جو کھانا چاہتی ہو کھا لو، پرسوں سے جو میں دوں گا تم وہ کھاؤ گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دونوں سو گئے۔ صبح اٹھی تو وجاہت بستر پر نہیں تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ میں نہا کر پر چلی گئی۔ سب میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کوئی عجیب کام کر دیا ہو۔ میری ساس بھاگ کر میرے بازوؤں سے پکڑ کر ایک روم میں لے گئی۔ زری تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟ وجاہت کو پتہ چلا تو تمہاری جان لے لے گا۔ تمہاری کیوں امی جان، یہ سب ایک گھر والے ہیں۔ ہیں تو ہاں زری، گھر والے، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، پر اوپر وہ خود بھی بہت کام آتا ہے اور مجھے صاف کہہ چکا ہے کہ تمہیں بھی نہیں آنے دے گا۔ پھر یہ غلطی مت کرنا۔ میں کچھ ڈر سی گئی اور فوراً بیسمنٹ میں چلی گئی اور دل میں سوچ رہی تھی یہ کیا عجیب بات ہے کہ اوپر نہیں جانا۔ خیر میں جا کر روم میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور وجاہت روم میں داخل ہوئے اور بہت بڑے ٹرے میں ناشتہ لیے ہوئے کہنے لگے، زری آپ کا غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں مسکرانے لگی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ پھر وجاہت بولے کہ زری تم کبھی اوپر کے پورشن میں مت جانا۔ کیوں وجاہت؟ آپ کی امی بہنیں، جیسے میرے منہ سے نکلا اس کے گلے میں پانی گر گیا اور وہ کھانسنے لگا۔ دیکھو زری، کوئی ایسی بات ہوگی تو میں منع کر رہا ہوں، اسے میرا حکم سمجھو۔ جی نہیں جاؤں گی۔ اور ہاں، ایک پارلر والی سے ٹائم لیا ہے، وہ تمہاری ٹریٹمنٹ کرنے آئے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ میں اپنا نیو گھر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، میں اپنی ہی نظر لگ جانے سے ڈر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پارلر والی آ گئی۔ اس نے کچھ ہی گھنٹوں میں میری حالت بدل دی۔ میں خود کو شیشے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رات کو آپ کی امی کی طرف جانا ہے کھانے پر؟
میں آج اتنی حسین لگ رہی تھی، میری بہنیں سب کزنیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو وجاہت میرے ابو سے مخاطب ہوئے، انکل ہم کل پیرس جا رہے ہیں 1 سال کے لیے۔ گڈ گڈ بیٹا، ہماری گڑیا بھی جا رہی ہے کیا؟ جی انکل۔ میں وجاہت کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ مجھے تو نہیں بتایا وجاہت نے۔ ہم گھر واپس آئے تو میں نے کہا وجاہت آپ نے مجھے تو نہیں بتایا تھا پیرس کا، اور ہاں بھول گیا تھا۔ خیر یہ لو اپنا ڈریس، جا کر شاور لو، میں تب تک آپ کے اور اپنے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں، اور ہاں اچھا سا تیار ہونا، بالکل لائٹ سا۔ جی میں مسکرا کر واش روم چلی گئی اور تیار ہو کر واپس آئی۔ یہ ڈریس ایک نائٹی تھی، میں پہن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں شرما رہی تھی۔ ان ایزی فیل مت کرو میری جان، مجھے گلے سے لگایا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی آج سہاگ رات منانے کا ارادہ ہوگا، میں اس لیے بہت شرما رہی تھی۔ خیر کافی پی کر بیڈ پر باتیں کرتے کرتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ صبح 1 بجے میری آنکھ کھلی۔ ہائے جانو گڈ مارننگ، آپ کی نیند کی وجہ سے ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اوہ سوری، میں سوری کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، خیر تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ میں جیسے شیشے کے سامنے گئی تو میرے ہونٹوں کی وہ حالت تھی کہ نہ پوچھیں، ساری لپسٹک پھیلی ہوئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری رات میرا شوہر انہیں چوستا رہا ہو۔ میں شرما گئی اور پھر اکیلی ہنسنے لگی، دل میں سوچ رہی تھی میں بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب میرا شوہر سہاگ رات منانے کا کہے گا۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے ذری، اب ہم اگر آپ کے مائکے والوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں گئے تھے پیرس تو ہماری عزت خراب ہوگی، اس لیے 1 سال کی تو بات ہے، ہم ان سے نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا جی جیسے آپ کو مناسب لگے، پر اب میں بور بہت ہوتی تھی۔ ابھی تک میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا تھا، اپنی پسند کا کھانا کھلاتا تھا اور کہتا تھا میں نہیں چاہتا تم موٹی بھدی ہو جاؤ، میں تمہیں ایسے حسین دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارا دن وہ خود ایک الگ روم میں رہتا تھا، میں گھر کے کچھ کام کاج کر لیتی تھی۔ آج اچانک میں اپنے شوہر والے روم کی طرف گئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ دیکھیں جیسا ہیرا میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نہیں، اس مرتبہ ڈیل 5 ارب سے کم نہیں ہوگی۔ مہر صاحب آپ نے تو اس سب کا 1 گھنٹے میں 10 ارب کما لینا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ڈن ہوا، کل رات کو ملتے ہیں۔ اچھا، میرا شوہر ہیرے کا بزنس کرتا ہے، اس لیے میں جب بھی پوچھتی ہوں وہ ٹال مٹول کر جاتے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آج صبح صبح پھر پارلر والے آئے، مجھے تیار کر گئی رات کے لیے، اور میں نے وہ رات بھی سو کر ہی گزار دی تھی۔ دن کو 1 بجے آنکھ کھلتی میری، وہ روز مجھے کافی دیتے اور نیو ڈریس بھی اپنی پسند کا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کافی نہیں پیوں گی کیونکہ کافی پیتے ہی مجھے بہت زیادہ نیند آ جاتی تھی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ پھر جیسے رات ہوتی میرا شوہر کافی لے آیا، میں نے پینے سے منع کیا تو وہ ناراض ہونے لگے۔ اتنے پیار سے بنا لاتا ہوں تو میں نے پی لی۔ اگلی دن میں نے سوچا اپنے موبائل کا کیمرہ آن رکھوں گی، آخر میں سونے کے بعد ہوش میں نہیں رہتی، میں کیا کرتی ہوں۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا، پھر جو میں نے دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری کافی پیتے ہی میں بے ہوش ہونے کے بعد میرا شوہر میرے روم میں 3 مرد لے آئے۔ ایک مرد تو میرے اوپر چڑھ کر لیٹ گیا اور پوز بنا بنا کر پکس بنوانے لگا۔ ایک کیمرہ مین تھا اور تیسرا ڈیلر تھا جو پیسوں کا بیگ بھر کر لایا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں رو رہی تھی، گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اب کیا ہوگا میرا؟ یہ میں کیسے لوگوں میں پھنس گئی اور کیسے یہاں سے نکلوں؟ آج ہی نکلنا ہوگا مجھے، اگر آج بھی میں نہیں گئی۔ میں رو رہی تھی۔ جیسے میرا شوہر کمپیوٹر والے روم میں گیا میں فوراً بھاگی اوپر کی طرف، پر یہ کیا بیسمنٹ لاک تھی۔ اپنا موبائل اٹھایا تو اس کے سگنل جام تھے۔ بے بس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی، کوئی راستہ نہیں ہے، اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا۔ 1 ہفتہ مزید گزر چکا تھا، ویسی زندگی گزر رہی تھی۔
پر دل میں ارادہ تھا کہ جس دن موقع ملے گا یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ ایک دن میرا ہسبینڈ گھر پر نہیں تھا تو ایک بہت ہی حسین لڑکی میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ زری اٹھو، جلدی کرو، چلو۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کون ہو تم؟ میں نہیں آؤں گی، دیکھو زری ہم سب یہاں سے بھاگ رہی ہیں، تم بھی چلو ورنہ برباد ہو جاؤ گی، تمہارے برے دن قریب ہیں، زری چلو، موبائل ساتھ مت لینا۔ اس نے میری الماری کھولی اور سارا زیور ایک شاپر میں ڈالا، میرے ہاتھ سے پکڑا۔ ہم 4 لڑکیاں تھیں، پیچھے کے دروازے سے فرار ہو گئیں۔ میرا نام نگینہ ہے، اس لڑکی نے مجھے اپنا نام بتایا جو مجھے بھگا کر لے آئی تھی۔ ہم ایک شاپنگ مال میں لے گئی، ہم نے وہاں سے سادہ سے ڈریس خرید کر پہنے، چادریں خریدیں اور پھر ہم سب بھاگ کر گاؤں آ گئیں۔ وہاں ایک مکان میں ہم رہنے لگی۔ نگینہ بولی، یاد رکھنا تم میں سے کوئی لڑکی بھی اپنے گھر 6 ماہ تک رابطہ نہیں کرے گی ورنہ تم لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے ہم چاروں وجاہت کی بیویاں ہیں اور رات کو ہمیں برہنہ کر کے ہماری تصویریں لی جاتی تھیں۔ شروع کے 6 ماہ پھر بیسمنٹ سے اوپر کے پورشن میں روز ہمارے جسم کی بولی لگتی تھی اور زری اب تم بھی اوپر آنے والی تھی۔ اب تک تمہاری ننگی تصویریں وجاہت 5 ارب کی بیچ چکا ہے باہر کنٹریز میں، اور 2 دن بعد ایک آدمی آنا تھا جو تمہیں 6 ماہ کے لیے پیرس لے جانے والا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ہم سب کا بھی یہی انجام ہو چکا ہے۔ ہم سب رو رہی تھیں اور وہ ایک ایک لفظ سچ بول رہی تھی۔ اتنا گندا بزنس تھا وجاہت کا۔ 6 ماہ بعد جب میں نے اپنے باپ سے رابطہ کیا تو میرے باپ نے مجھ پر غصہ کیا کیونکہ ہم وجاہت سے خلا لے چکی تھیں چاروں، تو اس نے ہم سب کے گھر والوں کو یہی کہا کہ ہم کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ ہماری گندی تصویریں ہمارے گھر والوں کو دکھا دیں۔ ہم سب نے اپنے گھر والوں کو بہت مشکل سے راضی کر کے اپنے پاس بلایا۔ ان کو جب رو رو کر اپنی داستان سنائی تو وہ بھی رو پڑے۔ ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور پھر میرے ابا نے میری شادی میرے کزن سے کر دی۔ میں بہت خوش ہوں، پر سنا ہے کسی بہت بڑے کیس میں وجاہت کو عمر قید ہو گئی ہے۔ بالکل سچ کہتے ہیں، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، بے شک۔